بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ادھر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پیٹرول کی قیمت 5 روپے 7 روپے بڑھاتے تھے تو ایک طوفان آ جاتا تھا. اور یہ پی ڈی ایم پارٹیز جو ہیں ان میں مفتاح صاحب نے کہا ایک دن کہ 1 روپیہ بھی آپ زیادہ بڑھائیں گے تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور اس وقت قیمت جو ہے وہ پاکستان کی غریب عوام پہ بم مارے ہیں. یہ بم نہیں ہے، یہ ایٹم بم ہے. اور یہ باوجود اس کے کہ یہ کہتے رہے کہ ہم دیکھیں گے ہم انکریز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ سارا اس کے علاوہ یہ الیکٹریسٹی کے اوپر بھی بیس جو ہے پرائس جو ہے 7.5 روپے کر رہے ہیں، جو میں حماد صاحب سے بات کہوں گا وہ اس کے اوپر الیبریٹ کر لیں. تو میں پیٹرول اور ڈیزل پہ ہی رہتا ہوں. اور ہماری فلاسفی کیا تھی، اب جو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے کس لیے گئے؟ کہ ان کی کارستانیاں جو تھیں ان کی 5 سال کی، وہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے اور بہت بربادی کر کے گئے تھے. تو ہمیں جانا پڑا. ہماری تو یہ پہلی حکومت تھی. اور اس کے بھی ہم نے جب دیکھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ مئی میں جب آیا تھا اپریل مئی میں، تو اس وقت 6 ٹرانچ جو ہے وہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے. اور میں نے سٹینڈ لے لیا کہ جو بجلی کی پرائس آپ کہہ رہے ہیں 4.95 وہ بڑھائیں گے، ہم نہیں بڑھائیں گے، ہم اس سے کم پہ بڑھائیں گے. اور جو 700 ارب روپے کے آپ کہہ رہے تھے ایگزمپشن ہم ریموو کریں گے اور ٹیکسز اور لگائیں گے، میں نے کہا وہ نہیں لگائیں گے. تو 7-8 مہینے یہ جھگڑا چلتا رہا اور اینڈ پہ میں نے اس کو آدھا کروا دیا دونوں چیزوں کو. تو ہم کھڑے ہوئے، عوام کی خاطر کھڑے ہوئے اور آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوئے. اس کے بعد ابھی یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ سپر سائیکل جو ہے یہ قیمتیں بڑھی رہی ہیں. تو عوام جو ہیں ہر 15 دن میں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو فروری کے اینڈ میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم پرائسز فریز کر دیں گے جہاں ہیں، اور اس سے بھی بلکہ 10 روپے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ کم کر دیں گے، اور الیکٹریسٹی کی پرائس میں 5 روپے فی یونٹ کم کر دیں گے. اور اس کا ایک پلان تھا. ابھی میں ڈاکٹر مصدق ملک سے کی بات سن رہا تھا کہ ان کو وہ نمبر نظر نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ 700 ارب روپے کا خرچہ ہے اور کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. میں کتنی دفعہ بتا کے چکا ہوں 466 بلین کا خرچہ تھا ان پرائسز پہ. میں فروری کی پرائسز کر رہا ہوں جس وقت کہ 90 روپے پہ جو کروڈ تھا، اور اس کے بیس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 466 ارب جو ہے وہ کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں. ان کو نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ صرف ہمیں بلیم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس کو 4 مہینوں میں فریز کر کے اس کے بعد ہم نے اس کے آگے کچھ ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم جا کے روس سے جو ہے سستا تیل لیں گے. پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کی ہوئی تھی اور حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل اس میں شروع کیا تھا. پھر ہم نے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا تھا جون تک. اور تیسرا ابھی اگر آپ دیکھیں، اور یہ ہم تو جب چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ 14 روپے فی لیٹر ہم نے ریفائنریز کو دیا تھا کہ مارجن رکھیں ڈیزل پہ پیٹرول پہ. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ 60% ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں اور 25% پیٹرول بھی ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں. وہ 14 روپے جو مارچ وغیرہ میں تھا وہ اب تقریباً 70 روپیہ ہو گیا ڈیزل پہ مارجن. یہ ان کی جیب میں جا رہا ہے. اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 50 روپے سے اوپر ہے مارجن، یہ ان کی پیٹ جیب میں جا رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیچ میں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، یہ بیسیکلی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کر کے اپنے عوام پہ یہ بم نہیں مارنا تھا. بیکاز اگر آج کی ڈیٹ بھی دیکھ لیں تو روس سے جو ہمیں ملنا تھا تیل وہ 40 سے 50 جو روپے فی لیٹر جو ہے وہ سستا ملنا تھا. اور اس کی وجہ سے یہ جو 60 روپے انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ عوام پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اور انہوں نے اور ہم نے سٹینڈ بھی لیے. لیکن ان کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ ان کو برداشت نہیں ہو سکتا. اور
باقی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے ٹارگیٹ سبسڈی کس طرح دینی ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی سب کو کیوں دیکھ دیا گیا یہ آپ سبسڈی، ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے تھی. تو اب یہ 30 روپے جو لگا دیے ہیں انہوں نے، یہ سب پہ لگا دیے ہیں، کیوں نہیں ٹارگیٹڈ پہ گیا یہ؟ تو ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو سازش ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ویک کیا جائے. کیونکہ کیا ہو رہا تھا ابھی مارچ کے جو ریزلٹس ہیں، اینڈ مارچ کے ریزلٹ جس کے بعد ہم چلے گئے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو رہی تھی، 6% پچھلے اس سال میں، 5.74 پچھلے سال میں، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ہماری جناب ایگریکلچر 4.4%، ریکارڈ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.4%، اور مارچ کے مہینوں میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 27% بڑھ گئی، اور اس کے بعد سروسز 6.2%. اس کے بعد ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، ریکارڈ ریونیوز 6.1 ٹریلین. مفتاح صاحب خود گئے ایف بی آر اور تعریف کی انہوں نے. اور ہم غریب لوگوں کے لیے بھی ہم نے جو پروگرام شروع کیے، صحت کارڈ، کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، جو راشن تھا احساس راشن، یہ ہر چیز ہم کر رہے تھے اور سب صحیح سمت میں جا رہا تھا. اور یہ میں نے جا کے بتایا بھی معتبر ذرائع کو کہ اس وقت اکانومی بڑی ٹھیک چل رہی ہے، اس میں اگر پولیٹیکل گڑبڑ ہوئی تو یہ اکانومی جو ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. اور وہی ہوا کہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اس کو توڑ دیا. تو یہ بیسیکلی نہیں سنبھال سک رہے. میں یہ کہوں گا اس وقت کہ ان کو چاہیے یہ سمجھ جائیں کہ یہ عوام کے اوپر اس قسم کے بام نہیں چلا سکتے، اور ان کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشنز کروائیں. جی حماد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں آپ سے ذرا آج کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ضروری حقائق اس قوم کو میں دینا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق جو ہیں یہ قوم کے لیے سننا بہت ضروری ہے. اس سے نہ تو صرف ہماری معیشت کی اور ہماری توانائی کی اندر جو اس وقت معاملات بد انتظامی کا شکار ہیں ان کی عکاسی ہوئے گی، بلکہ جو اس وقت ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ اپوزیشن کے دوران بنایا گیا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ بھی واضح ہو جائے گا، اور جو موجودہ حکومت مسلط شدہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا. 1 جنوری 2022 چند ماہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا، اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کیا. یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. آج 1 ہفتے کے اندر 60 روپے قیمت میں اضافہ کیا گیا. تو اب استعفیٰ تو نہیں، اگر 4 روپے پہ استعفیٰ تھا تو 60 روپے پہ تو پھر کچھ اور بنتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حکومت رخصت ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15 مارچ کے ارد گرد، 10 سے 15 مارچ کے ارد گرد ایک میننگ فل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آفر ہونا شروع ہوا فارملی انٹرنیشنل مارکیٹس کو روس کی جانب سے، اور ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی. اور ماسکو میں جو سفیر ہیں جو اب بھی وہاں پہ موجود ہیں ان کو اس کا ذمہ بھی دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ فارملی اپروچ کیا گیا منسٹری آف انرجی کو، منسٹر آف انرجی کو روس کے. 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان 2 مرتبہ اس ایشو پہ میٹنگز چیئر کی. پی ایس او نے 2 مرتبہ ان کو ٹرانزیکشن سٹرکچر پرپوز کیا، پیٹرولیم ڈویژن نے ان کو اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اور 28 یا 29 مارچ کو میرے فون میں وہ ہے تفصیلات، مجھے میسج آیا ہمارے سفیر کا روس سے کہ وہ ان رائٹنگ، بات چیت تو ہماری چل رہی ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان رائٹنگ بھی آپ کی طرف سے خط آ جائے اور اس میں لکھا جائے کہ کب آپ خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کے اگلے دن 1 دن کے وقفے کے بغیر ہم نے ان کو وہ خط پہنچایا فارن آفس کے ذریعے، اور وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا. اور اس کے اندر، اس خط کے اندر میں نے واضح لکھا کہ اپریل کے مہینے میں ہم پہلی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ خریدنا شروع کر دیں گے. یہ جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کارٹون جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کے، بھائی 5 کارگوز پی ایس او نے خریدے ہیں
اپریل کے اندر اور 5 کارگوز مئی میں خریدے ہیں $120 پہ، $115 پہ، تو روس کا سستا تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مہنگا تیل پی ایس او کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہیں اور اسپاٹ کارگوز پرچیز کیے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک دن کے وقفے کے بغیر جب روس نے ہم سے وہ لیٹر مانگا تو ہم نے دیا. اب اس بات کو 2 ماہ ہونے والے ہیں، 55 دن گزر چکے ہیں، اور 55 دن کے بعد ہمارے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر روس پہ کوئی سینکشنز نہیں ہوئیں گی تو ہم لے لیں گے. اور بھائی 55 دن گزر گئے ہیں، تمہیں یہی نہیں پتا ابھی تک آپ کو کہ کوئی سینکشنز نہیں ہیں روس کے اوپر. اس دوران میں، جس دوران میں آپ باہر کے دورے کر رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول نیا بن رہا تھا، ٹینس کورٹس نئے بن رہے تھے، بما اہل و عیال عمرہ ہو رہا تھا، بما اہل و عیال اور مفرور مجرمان کے ساتھ آپ ترکی کے دورے کر رہے تھے، تو ہندوستان نے 3.40 کروڑ بیرل تیل خریدا سستے داموں سے روس کے، پچھلے سال کی بنسبت 10 گنا زیادہ خریدا، اپنے لوگوں کے لیے $25 فی لیٹر اس تیل کی قیمت کم کی، اور $2 ارب اپنی معیشت کے بچائے. تو یہ آپ کو پتا تھا کہ سینکشنز نہیں ہے، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہر دن قیمتی ہے اور یہ خریدنا ضروری ہے، لیکن آپ کی ٹانگیں کانپتی تھیں، کیونکہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے وہ صرف پاکستان کی خودداری آپ نے نہیں بیچی اپنے اقتدار کی خاطر. آپ اس لابی کے ذریعے آئے ہیں جو لابی اس ملک کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے انہوں نے کیا کیا. اب یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ نمبر 1، روس سے سستا تیل نہیں خریدا. نمبر 2، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے، آج تک اس کی نوید نہیں ملتی کہ 45 دنوں میں روپیہ 20 روپے جو ہے وہ کمزور ہو گیا. وہ جو 20 روپے روپیہ کمزور ہوا ہے، اب 15-20 روپے جو 30 روپے بڑھنے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے بڑھنے ہیں، جس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ان کی نااہلی سے براہ راست تعلق ہے. تو ایک تو روس سے تیل نہیں خریدنا کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے. دوسرا، یہ جو 20 روپے روپیہ پٹا ہے 45 دن کے اندر، اس کی وجہ سے. سری لنکا بھی اب یہ خرید رہا ہے تیل. اب میں آ جاتا ہوں جی یہ جو اب انہوں نے بائی دا وے یہ جو 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھایا ہے، ایسے نہیں کہ یہ ایک دفعہ بڑھے گا اور یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا. یہ معیشت کو ایک جھٹکا لگے گا. یہ معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، ہر چیز اب اس تیل کی وجہ سے مہنگی ہوئے گی. اب آگے آتے ہیں پاور کی طرف جی، یعنی بجلی کی طرف. وہاں پہ بھی جدھر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک اکنامک ہٹ مین جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. 7,500 میگا واٹ کی شارٹ فال چل رہی ہے جی. اس وقت 6,800 میگا واٹ ہے، ابھی میں نے چیک کیا. ویسے 7,500 میگا واٹ ہو جاتی ہے جب پیک ٹائم جاتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے فون آیا کہ پورے پاکستان میں اسٹیل کی صنعت کو بند کر دیا گیا ہے، اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے کیونکہ بجلی ہے نہیں دینے کے لیے. سی پیک کے پاور پلانٹس جو ہمارے ٹائم پہ اگر چند دن کے لیے بھی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ آدھی کیپیسٹی پہ آتے تھے تو میں خود چائنیز سفیر سے بات کرتا تھا اور انہیں میں کہتا تھا کہ اس کو واپس اوپر لے کے آؤ. وہ پچھلے 2 ہفتے سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو ہمیشہ جتنا فیول سپلائی جو پاور پلانٹس کو پیمنٹ ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک فیول سپلائی کے لیے یعنی وہ جو کوئلہ خریدتے ہیں اس کو کور کرتا ہے، اور دوسرا ان کے پروفٹ کو اور دوسری چیزوں کو. کوئلے کے لیے کبھی ہم نے ڈیلے نہیں کی ہے ان کی پیمنٹ، آج تک ڈیلے نہیں ہوئی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ خود کہا گیا سی پیک کے پاور پلانٹس کو کہ بھائی ہم نے امپورٹڈ ایندھن پہ LNG کے اور امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ تو لگا دیے ہیں، لیکن اب اگر انہیں ہم چلائیں گے تو یہ تو 8 روپے قیمت بڑھا رہے ہیں، ابھی ہم پھر 16 روپے قیمت بڑھانی پڑے گی. تو 25% پہ سی پیک کے پلانٹ چل رہے ہیں اور فرنس آئل کے پلانٹ لال پیر، پاک جن اور ہب کو بند پڑے ہیں. تو ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ تو پھر ہوئے گی، اور لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے تو عوام کو تو جو تکلیف ہوتی ہے اس گرمی کے موسم میں، لیکن اس کے علاوہ معیشت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. اربوں ڈالر کا معیشت کو نقصان پہنچتا ہے ہر ماہ، ہر ہفتے. اربوں روپے کا ہر گھنٹے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کے کمرشل سینٹرز کے اندر بکری ختم ہو جاتی ہے. آپ کے کاروباری مراکز جو ہیں وہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اسے کوئی پیسے بچتے ہیں لوڈ شیڈنگ کرنے سے. اور کیونکہ بجلی اب ہے ہی نہیں تو 47% بجلی مہنگی کرنے لگے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اپنے دور میں جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیں لیکچر دیتے تھے کہ بجلی کی قیمت میں 12 روپے پہ لے کے جاؤں گا تاکہ اس کی کنزمپشن بڑھے، اور جو کیپیسٹی چارجز یعنی کہ جو بجلی گھر نہ بھی چلیں تو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ نون لیگ نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں، اس کا جو ایک پہاڑ کھڑا ہے تو وہ کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اگر ہم 12 روپے کی بجلی کر دیں.
یہ ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا. اب خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ 16 روپے سے 16.5 روپے سے 24.5 روپے کے قریب جو ہے وہ لے جانی پڑے گی. اور اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا, بے روزگاری کا طوفان آئے گا, اس کی کوئی پہلے ہمیں مثال نہیں ملتی. 10 گھنٹے لاہور میں بجلی جا رہی ہے روزانہ, 13 گھنٹے کراچی میں بجلی جا رہی ہے, دیہاتوں میں 17 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, یعنی کہ صرف 7 گھنٹے بجلی پورے دن میں آتی ہے. اس سارے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو انہوں نے کیا ہے تیل کے ساتھ, اور یہ انہوں نے کیا ہے بجلی کے ساتھ. معیشت, جس کو جب ہم آئے تھے 2018 میں, تو معیشت کی تحریک انصاف کے آنے کے کچھ ماہ بعد, 6 ماہ کے سال بعد, عالمی اداروں نے معیشت کی ریٹنگ کو نیگیٹو سے سٹیبل پہ اپ گریڈ کیا تھا. اب واپس نون لیگ جب آئی ہے تو وہ واپس اس کو انہوں نے گزشتہ روز نیگیٹو کر دیا. اور یہ جو کر رہے ہیں کہ 60 روپے یہ تیل بڑھایا ہے, 47% بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, اس سے معیشت میں مزید تباہی آئے گی. معیشت میں جس طرح آج صنعت انہوں نے بند کر دی, پورے پاکستان کی صنعت جو ہے وہ بڑے درجے کی بند کر رہے ہیں بجلی کی وجہ سے, اس سے جو ہمیں ملے گا, جو ہم معاشی ترقی کا سفر 6% پہ کر رہے تھے, جو اس کو نقصان پہنچے گا, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف مسئلہ پاکستان کی خودداری تک نہیں اب رہ گیا. خودداری تو یہ بیچ دی انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر, یہ تو پاکستان کی جو پرواز تھی عمران خان کے دور میں, یہ تو اس کے پر کاٹنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان ہمارے دور میں وینٹیلیٹر پہ نہیں تھا, پر اپنے دور میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے جائیں گے. لیکن انشاءاللہ ایسے ہونے نہیں دیں گے ہم. لوگوں کو اب ان کا صاف چہرہ نظر آ گیا. یار کم از کم جو پہلے اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے, جب 4 روپے قیمت بڑھتی تھی تیل کی, تب استعفیٰ مانگتے تھے عمران خان صاحب سے, وہ کم از کم اسی پہ معافی مانگ لو. 60 روپے بڑھا دیا ہے تیل. چلو, یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے. بتاؤ کہ اپوزیشن میں جتنا بیانیہ چلایا تھا مہنگائی کا, وہ سب کا سب جھوٹ تھا. بتاؤ کہ یہ جو سارا کہتے تھے نااہل ہے, یہ ہے, وہ سب جھوٹ تھا. یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے. کبھی تو جھوٹ بول رہے تھے, دونوں مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے اپوزیشن میں جھوٹ بولتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ہم ترقی کے راستے پر لے کے جائیں گے, اور ان نااہلوں سے انشاءاللہ تعالیٰ انتخابات کے ذریعے جان چھڑائیں گے. کوئی بیرونی قوت, کوئی باہر کی لابی, چاہے اسرائیل کی لابی ہو یا کچھ ہو, وہ پوری قوم اب ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے, ان کے جھوٹ سن چکی ہے. اب مزید سننے کی وہ سکت نہیں رکھتے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گھروں میں جائیں گے. صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا ہر 15 روز کے بعد 4%, اس میں 4% بھی 17% سیلز ٹیکس, آپ نے وہ معاہدہ آپ نے سائن کیا تھا. حکومت اس وقت موقف یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت ہی یہ قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل کیا تھا, اور 6 ٹرانچ اس پہ لی تھی, اور اسی کے تحت 446 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کی 4 مہینوں کی اس کا وہ ہدف تھا کہ ہمیں وہ دینے پڑ رہے تھے. اور وہی ہم نے 466 ارب روپیہ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار فنڈ کیا ہوا تھا. 100 ارب روپیہ PSDP کو کاٹا تھا, 140 ارب KP اور پنجاب دے رہے تھے. ان کے فائنانس منسٹر سے پوچھ لیں نا, کہ وہ بیٹھے ہوئے نا, ادھر ہی ہیں. اس کے بعد 120 جو ہے وہ ہم نے ڈیویڈنڈ لینے تھے. جو ہماری کمپنیاں جو ہیں یہ جو OGDCL, PPL اور GHPL, اور وہاں 625 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, اور یہ بجٹ میں نہیں تھا. وہ ہم نے یہ ہمارے منسٹر آف فائنانس کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں, ان کو انہوں نے بتا دیا ہوگا. اور 50 بلین جو FBR جو ہے وہ زیادہ وہ کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہم دے دیں گے. اور ہم نے گرانٹس میں سے 56 پورا ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہوا تھا ایٹ $90 پر بیرل پہ. اب اس کے بعد جو پرائسز بڑھی ہیں تو ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. اس کو میں جس طرح کہا کہ جس طرح آئی تھنک حماد نے کہا کہ ہم رشین آئل لے کے آتے, وہ سستا ہوتا, سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی پھر. تو تو ہم ہم نے اپنے لیے 4 مہینے رکھے, لیکن لوگوں کو سکون دے دیا کہ 4 مہینے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے. اور ہم اس کو اور میری ان کے IMF کے ساتھ بڑی تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے صرف کہا کہ آپ جو پروونسز ہیں ان سے لکھوا کے دے دیں گے, وہ پیسے دے دیں گے, اور یہ جو کمپنی والے ہیں ان کے جو بورڈز ہیں وہ لکھ کے آپ کو دے دیں گے. اور ہم وہ کر رہے تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے کوئی معاہدے کی جو کیا تھا اس کی وہ نفی نہیں کی.
ہم بیسکلی اسی کے تحت چل رہے تھے، سوائے ان کے پاس امیجنیشن نہیں ہے، اور یہ صرف یہ چاہیے تو پوسٹ باکس ہے نا، جو آیا انہوں نے آگے پاس کر دیا، جو آیا انہوں نے پاس کر دیا، عوام کو اس طرح سمجھا ہوا ہے جیسے کہ ان کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے اتنے بھوکے ہیں اور اتنے ڈرے بیٹھے ہیں کہ جو باہر سے حکم نامہ آتا ہے نا، یہ اس کے آگے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ کووڈ کی جب وبا آئی تب بھی IMF کے ساتھ اگریمنٹ تھا، پورا 1 سال 1 روپے کا ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، قسم قسم کی مراد دی ہم نے، احساس پروگرام دیا، انڈسٹریل پیکیجز دیے، کیا کچھ نہیں دیا، اور دنیا آج اس کی تعریف کرتی ہے۔ وہ سب کچھ IMF کے پروگرام میں نہیں تھا، وہ ہم نے منوایا۔ 3 مہینے 4 مہینے بعد IMF کا ریویو اسی لیے ہوتا ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ اس کے اندر ماڈیفیکیشن بھی کریں، اور آپ ضروری نہیں ہے کہ جو اس میں آپ لکھ دیا گیا وہ منوان تسلیم کر لیں۔ ہم تو نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہم نے پروگرام دیا، یہ جو ہم نے اس سبسڈی کا اعلان کیا، جس طرح شوکت ترین صاحب نے بتایا، اس کا تمام انہیں بتایا کہ فسکل انویلوپ کے اندر رہتے ہوئے 10,000 ارب کا بجٹ ہے، اس 10,000 ارب کے بجٹ میں سے ہم نے 300 ارب کی سیونگز نکال کے ہم نے انہیں دکھائیں کہ یہاں سے ہم سبسڈی دیں گے، اور اگر ہم روس سے جب ہم تیل لے لیتے اپریل میں تو وہ 300 ارب بھی نہیں دینے پڑنے تھے، وہ بھی آدھے ہو جانے تھے۔ لیکن یہ ایسے کوئی آئے ہیں ہمارے اوپر، نازل ہوئے ہیں عذاب کے طور پہ، یہ جو حکمران ہیں، کہ ان کو 10,000 ارب کے بجٹ میں سے وہ نہ 300 ارب مل رہے ہیں، نہ ان کو روس کا راستہ ابھی تک نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ایک سولوشن عام الفاظ میں جو عوام کو سمجھ آ سکے، سولوشن کیا ہے اس وقت سچویشن کا؟ بڑی سمپل سولوشن ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ ہم نے جون سے پہلے جو ہے روس کے ساتھ معاہدے کر لینے تھے، جو کہ آپ کو اپریل میں ہو جانا تھا، اپریل میں ہو جانا تھا، اور اس سے جو ہے ہمیں 40-50 روپے پر لیٹر کی اس سائڈ پہ آتا ہے۔ ہم نے جو ہے آپ پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنی تھی، ہم نے سب کے لیے نہیں کرنی تھی، ہم نے موٹر سائیکلسٹ کی اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے کرنی تھی، اس کی طرف ہم جاتے۔ اور ظاہر ہے ہم تو یہ کبھی بھی نہ الاؤ کرتے کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ 70 روپے پر لیٹر کے جو ہے مارجنز لیں، وہ تو ہم کرنے نہیں دیتے۔ تو ہمارا ان کا بھی یہی ہے، یہ ان کو دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ ذرا دل بڑا کریں اور جا کے روس سے بات کریں۔ یہ ڈر رہے ہیں امریکہ سے، کیوں ڈر رہے ہیں بھائی امریکہ سے؟ تو اور عام آدمی کے اوپر آپ نے 60 روپے ڈال دیے ہیں اور آپ امریکہ سے ڈرتے ہوئے روس کے پاس نہیں جا رہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو حماد نے بڑے طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ سلوشن ہے، اور یہ میں نے تو سریعام یہ باتیں بتائی ہیں کہ بھائی کرو اس پہ عمل، اور اس پہ کہہ رہے کل انہوں نے کہا، پرسوں بلکہ پریس کانفرنس کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہمیں اگر کوئی سستا دے دیتا ہے تو ہم ضرور لے لیں گے۔ وہ بھائی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آئے گا؟ تمہارے پاس وہ روس آپ کے پاس سستا تیل گھر چھوڑنے آئے گا؟ آپ جائیں ان کے پاس، انہوں نے جو خط لکھا ہوا تھا تو ایک منسٹر اسی وقت جہاز پکڑتا اور پہنچ جاتا ادھر، جس طرح اس نے انڈیا نے کیا، سری لنکا کر رہا ہے اور ساری دنیا کر رہی ہے۔ آج ایک پروگرام ہے اس کے اوپر، وہ آپ ذرا سنیں، انہیں کہ جس وقت روس کے ساتھ یہ بائیڈن تقریر کر رہا ہے، اس کے اوپر پروگرام تھا کہ جیسے ہی روس کو ان کا خیال تھا ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے اور یہ بینکرپٹ ہو جائیں گے، انہوں نے ایشیا کو کھول دیا۔ چائنا اور انڈیا جو ہے وہ مل کے اتنا تیل لے رہے ہیں ان سے کہ جتنے باقی ملک جو وہ نہیں لے رہے تھے، اور بلکہ مطلب 50-60% ان کا گیپ پورا ہو گیا۔ ہم بھی لیتے، ہم کیوں نہیں لے رہے؟ تو میرا مطلب ہے یہ ان کی کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ آخر میں صرف ایک یہ کہوں گا کہ 3 بجنے والے ہیں کہ یہ لوگ عوام سے نہیں آئے، یہ بیرونی قوتوں سے آئے ہیں۔ یہ بیرونی قوت کی ہی خدمت کریں گے، یہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آتی ہے وہ عوام کے لیے قربانی بھی دیتی ہے، دن رات ایک کرتی ہے کہ انہیں ریلیف دے۔ جو بیرونی قوت کے ذریعے آتے ہیں وہ بیرونی قوت کی خدمت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو۔